الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن يرائي الله به متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل شأنه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقلت ما يبكيك يا رسول الله؟ قال إني تخوفت على أمتي الشرك أما إنهم لا يعبدون صنما ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولكنهم يراءون بأعمالهم. رواه البيهقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جو ساتھی باہر ہے وہ اندر آ کے بیٹھ جائے اور مل کے بیٹھے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مسلم شریف میں ایک طویل حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس يقضى يوم القیامة علیہ. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت میدان محشر میں کرسی عدل پر تشریف فرما ہوگا اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہو گئے. 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم سامنے ہوگی اور بندوں کے معاملات بارگاہ رب العزت میں پیش ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان وہاں موجود ہوگا. اسی طریقے سے پوری کی پوری دنیا جن وہاں موجود ہوگا. سب سے پہلے جن لوگوں کا معاملہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا اس طویل حدیث میں ان 3 لوگوں کا تذکرہ ہے. پہلے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمته فعرفها. ایک وہ شخص ہے جس نے جہاد کیا، قتال کیا، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا. اسے بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوائیں گے اور فرمائیں گے میں نے تمہیں طاقت و قوت دی تھی، میں نے تمہیں شجاعت و بہادری کے جوہر سے نوازا تھا، تمہیں ہمت اور تمہیں حوصلہ عطا کیا تھا، پختہ عزم اور ارادے کے تم مالک تھے. بتاؤ میری ان نعمتوں کا کیا کیا؟ میری ان نعمتوں کا کیا کیا؟ بندہ اعتراف کرے گا میرے مولا آپ کی یہ نوازشات میرے اوپر تھیں اور میں نے ان نعمتوں کو آپ کی راہ میں خرچ کیا، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے، آپ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، آپ کے دین کے دشمنوں کی گردنوں کو مروڑنے کے لیے، ان کی کلائیوں کو توڑنے کے لیے میں نے قتال کیا،
قتال کیا یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، یعنی شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کذب، تم نے قتال تو کیا تھا اور تم نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا اس قتال میں، لیکن میرے لیے کیا تھا، اپنے اس کہنے میں تم جھوٹے ہو، میرے لیے نہیں کیا تھا۔ تم نے تو شجاعت و بہادری کے جوہر اس لیے دکھائے تھے، تم نے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے پیش کیا تھا تاکہ دنیا تمہیں شجاع اور بہادر کہے، تمہیں جری اور باہمت کہے، اور تمہیں شہید فی سبیل اللہ کے لقب سے ملقب کیا جائے۔ تم نے جس مقصد سے یہ قربانی دی تھی، تم نے جس مقصد سے یہ مجاہدہ کیا تھا، تمہارا یہ مقصد پورا ہو گیا، چنانچہ تمہیں دنیا میں شجاع اور بہادر کہا گیا، تمہیں شہید مانا گیا، تو تمہیں اجر اور صلہ تو مل چکا، تمہیں تمہارا اجر اور صلہ مل چکا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اور اللہ کے حکم پر اس کو گھسیٹ کر اودیم جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، ایک شخص اس نے دین کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو دین سکھاتا رہا، اپنی زندگی اس مبارک کام کے لیے وقف کر دی تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا کلام پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے میری تمہارے اوپر اتنی نوازشات تھی، علوم نبوت سے میں نے تم کو نوازا تھا اور اپنے مبارک ترین کلام سے تمہارے سینے کو معمور کیا تھا، بتاؤ میری ان عظیم ترین نعمتوں کا تم نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا یا رب تعلمت العلم وعلمته، میں نے قربانیاں دے کر، مجاہدے کر کے، پریشانیاں اٹھا کر، مشقتوں میں اپنے ڈال کر کے میں نے تیرا دین سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا، تیرا قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب، تم جھوٹ بول رہے، تم نے دین تو سیکھا، اس میں شبہ نہیں، لوگوں کو دین سکھایا، اس میں شبہ نہیں، قرآن تم پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے نہیں تھا، یہ سب کچھ میرے لیے نہیں تھا، تو پڑھتا پڑھاتا رہا تاکہ تمہیں واہ واہ ملے، لوگ تمہیں عالم اور علامہ کہیں، لوگ تمہیں قاری اور قاری القراء کہیں، اس مقصد سے تم نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ فقد قیل، تو جس مقصد کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا تھا تمہیں وہ مقصد حاصل ہو چکا، دنیا تمہیں علامہ اور فہامہ کہا جا چکا، تمہیں مفتی اور محدث کہا جا چکا، تمہیں قاری اور حافظ کہا جا چکا، تم نے جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا وہ مقصد حاصل ہو چکا۔ ہمارے ہاں فرشتوں کو حکم ہوگا، وہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور جہنم میں۔ ایک اور شخص لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر فتوحات کے دروازے کھول رکھے تھے اور قسم قسم کے مال و دولت عطا فرمائے تھے، بینک اس کے پاس جائیداد و پراپرٹی تھی، روپے اور پیسے تھے، زمینیں وغیرہ تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج تو نہیں، کسی زمانے میں مال اعز المال، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، بکریاں تھیں، گائے تھیں، یہ سب مال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی انواع و اقسام اس کو عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ میری نعمتوں کا کیا کیا، میری نعمتوں کا کیا کیا؟ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہ الا انفقته لک، اے میرے رب خیر اور بھلائی کا کوئی راستہ جہاں خرچ کرنے سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں،
جہاں خرچ کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی مگر وہاں خرچ کیا، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں کی میں نے کفالت لی، رونے والوں کا آنسو میں نے پوچھا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، ننگوں کو کپڑا پہنایا، مریضوں اور بیماروں کا علاج کیا، اور یہ کیا اور یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لیکن میرے لیے کیا، اس میں تم جھوٹے ہو، کذب۔ تم نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تمہیں سخی کہا جائے، تمہیں داتا کہا جائے، اور تمہاری سخاوت اور تمہاری داد و دہش کے چرچے ہوں، تمہیں جواد اور کریم کہا جائے۔ تو کہا جا چکا تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے میرے پاس سے تم کو کچھ نہیں ملے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، فرشتے اس کو بھی گھسیٹ کر لے جائیں گے، اودے منہ جہنم میں ڈال۔ ہم تھوڑی دیر یہاں رک کر کے غور کریں کہ جان کا نذرانہ پیش کرنا کوئی معمولی چیز ہے؟ جان کا نذرانہ پیش کرنا، اپنی زندگی کے چراغ کو گل کر دینا، کوئی معمولی قربانی ہے، کوئی معمولی عمل ہے، کوئی معمولی مجاہدہ ہے، لیکن حقارت گیا، ضائع گیا، بیکار گیا۔ کیوں؟ فساد نیت کی وجہ سے نیت اچھی نہیں تھی، کیا سب کچھ لیکن نیت خراب تھی، اس لیے سب ضائع ہو گیا۔ اسی طریقے سے علوم نبوت کو سیکھنا اور سکھانا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، ذکر کرنا، ذکر کی ترغیب دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ معمولی اعمال نہیں ہیں، بڑے قیمتی اعمال۔ ان کاموں کے لیے انبیاء بھیجے جاتے تھے، ان کو کار نبوت کہا جاتا ہے، لیکن کرنے والا کہاں گیا؟ اس کا یہ عمل اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنا، اللہ کے غضب اور غصے سے نہیں بچا سکا، اللہ کے غضب اور غصے کے مظہر جہنم اور جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ وجہ فساد نیت۔ اسی طرح سے آدمی محنت سے، مشقت سے پیسے کماتا ہے، دولت حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کو خرچ کر رہا ہے، معمولی چیز ہے۔ 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہوئے جان نکلتی ہے، 2.5% 1000 میں کتنا؟ 100 میں 2.5 روپے، جبکہ آدمی بے تکلف 10 روپے کا ناشتہ کر لیتا ہے، کبھی نہیں سوچتا کہ 100 سے 90 بچیں گے، لیکن جب زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے تو 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ اگر میں 2.5 روپے زکوٰۃ نکال دوں گا تو پھر 97.5 بچیں گے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ دولت کے دریا بہا دیے، سخاوت اور داد و دہش کی حد کر دی، حاتم طائی کے قبر پر اس نے لات مار دیا، لیکن سب کچھ کیا ہوا؟ ضائع گیا۔ اس کا یہ عمل انفاق فی سبیل اللہ اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ قصور کیا ہے؟ صرف فساد نیت، اور اسی فساد نیت کو ریا کہا جاتا ہے۔ ریا کے معنی آتے ہیں کوئی ایسا کام جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے طور پر کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے کیا جاتا ہے، اس کام کو کسی اور مقصد کے لیے کیا جائے، عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، لوگوں کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ فانی اور ختم ہو جانے والی عارضی دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اسی کو ریا کہتے ہیں۔ ریا اتنی خطرناک بیماری ہے،
ریا اتنی خطرناک بیماری ہے اور اتنا زہریلا دیمک ہے کہ عمل بڑے سے بڑا ہو اس کو چٹ کر جاتا ہے، اس کو چٹ کر جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی نیکی، بڑے سے بڑا عمل ریا کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن مرائی کو، یعنی اس شخص کو جو طاعت اور عبادت، اچھے اور بھلے کام اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کرے، کسی اور مقصد کے لیے کرے، تو کل قیامت کے دن علی رؤوس الاشہاد اس کو بلایا جائے گا۔ علی رؤوس الاشہاد یعنی تمام دنیا جن و انس کی موجودگی میں۔ آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام بھی ہوں گے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہوں گے، 1.5 لاکھ صحابہ کرام ہوں گے، اور ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، جن کے امتی ہونے پر ہم ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور یہ ناز اور فخر کی بات ہے بھی ہمارے لیے، شرف کی بات ہے، بشرطے کہ ہم اس کی لاج رکھیں اور صحیح معنوں میں ان کے امتی بن کر جئیں، اتباع سنت کا اہتمام کریں۔ بلایا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ کس نام سے؟ یا فلان ابن فلان نہیں، یا فاجر اے گنہگار، یا غادر اے دھوکے باز، یا کافر اور ناشکرے، یا خاسر اے نقصان اور خسارے میں پڑنے والے۔ ان ناموں سے اس کو پکارا جائے گا۔ کس کو؟ جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور اس فانی اور عارضی دنیا کا کچھ نفع حاصل کرنے کے لیے کوئی اچھا اور بھلا کام اس نے کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا فاجر، حالانکہ وہ ہے امت محمد۔ یا فاجر، یا غادر، یا کافر، یا مرائی، یا خاسر، ان الفاظ سے اس کو پکارا جائے اور کہا جائے گا ضل عملک، ضل عملک، تمہاری کوشش، تمہاری محنت، تمہارا عمل ضائع گیا، وحبط اجرک، تمہارا اجر، تمہارا ثواب اکارت ہو گیا۔ اذهب فخذ اجرك ممن كنت تعمل له یا مخادع، جا جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا اس سے اپنا ثواب حاصل کر۔ کتنی سخت وعید، اندازہ لگائیں۔ جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا، اور دھوکے باز، مخادع مانے دھوکے باز، اور دھوکے باز جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا، جا کے اس سے اپنا اجر و ثواب لے لو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہیں، بے نیاز ہیں، ان کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ہماری طاعت و فرمانبرداری کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادت و بندگی کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نمازیں ہمارے لیے ہیں، ہمارے روزے ہمارے لیے ہیں، ہمارا ذکر اور ہماری تلاوت ہمارے لیے ہے، ہمارے صدقات و خیرات ہمارے لیے ہیں، ہمارے حج اور عمرے ہمارے لیے ہیں۔ دنیا میں اگر 2 پارٹنر ہیں، 3 پارٹنر ہیں، جب حساب کتاب کا موقع آتا ہے تو ایک پائی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے؟ ایک پائی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے؟ نہیں۔ پیسے کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایگریمنٹ ٹوٹ جاتا ہے، جان تک چلی جاتی پائی کے لیے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی عمل کیا اور اس نے اس کام کو اللہ کے لیے کیا، لیکن کہیں سے چور راستے سے یہ بھی آ گیا کہ میرا یہ عمل فلاں دیکھ لے، میرا یہ عمل فلاں دیکھ لے، تو پھر میرا معتقد ہو جائے گا، اس کے دل میں میری عزت بڑھ جائے گی، میری قدر اس کے دل میں آ جائے گی، وہ لوگوں سے کہے گا، میری شہرت ہوگی۔ تعریف کر رہا ہے اللہ کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں سے یہ چور بھی آ گیا
جب اجر و ثواب کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی میں اپنے حق سے دست بردار ہوتا ہوں، میں شرکت کو پسند نہیں کرتا، تم نے میرے لیے بھی کیا اس کے لیے بھی کیا، میں اپنا حق بھی اسی کو دے دیتا ہوں، جاؤ انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں شرکا اور پارٹنروں سے کی شرکت اور پارٹنری سے بے نیاز ہوں، مجھے بالکل ضرورت نہیں، تم نے جس کے لیے کیا پورا اسی کو دے دو۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی خیر اور بھلائی کا کام کیا اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو اسی کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کی شرکت کو اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ جب بندہ ریان اور دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا، فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا یستہزئ بی، میرے اس بندے کو دیکھو میرے ساتھ مسخرہ کر رہا ہے، کھڑا ہے میرے سامنے کر رہا ہے کسی کے لیے، مسخرہ ہی ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے میرے سامنے کھڑا ہے، میرے گھر میں کھڑا ہے اور نیت کسی اور کی ہے تو استہزاء ہی تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کو دیکھو میرے ساتھ مسخرہ کر رہا ہے، کھڑا ہے میرے سامنے کر رہا ہے کسی کے لیے، کر رہا ہے کسی کے لیے، تو یہ ریا ہے، یہ ریا ہے۔ ایک اور حدیث ابھی پڑھی گئی تھی، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو آدمی شہرت کے لیے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شہرت دیں گے، اس کو بھی لوگوں کے سامنے دکھائیں گے۔ الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، بندہ دنیا میں جس قسم کے اعمال کرتا ہے اس کو اسی عمل کی جنس سے سزا دی جاتی ہے اور جزا دی جاتی ہے۔ دنیا میں اس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کیا شہرت حاصل کرنے کے لیے، حج پر حج، حج پر حج، عمرے پر عمرے، عمرے پر عمرے، اور پھر مجلسوں میں بیٹھ کر کے گنا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں سن میں بلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے ایک ہی سال کے بعد پھر حاضری نصیب ہو گئی، تو سارے حج اور سارے عمرے اس نے گنا ڈالے۔ مقصد شہرت، مقصد شہرت۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے کہ بندے تو نے حج کیا تھا نا، 52 حج کیے تھے، دیکھو میرے پاس ایک حج کا یہ ثواب ہے، ایک حج پر اتنا ثواب، تم نے 52 حج کیے، دیکھو اس کا اتنا ثواب بنتا ہے، لیکن اس نے میرے لیے نہیں کیا تھا، نام و نمود دکھاوا اور شہرت کے لیے کیا تھا، لہذا اس کو اس کے اجر سے محروم کیا جاتا ہے۔ یہ محروم ہی یہ ہو گیا۔ نماز پڑھنے والا ہے، تہجد پڑھنے والا، اس کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ اعلیٰ رؤوس الخلائق، اس کو پیش کریں گے، دیکھو میرا یہ بندہ ہے، اتنی تہجد پڑھتا تھا، اتنے نوافل پڑھتا تھا، نہ چاشت چھوٹتی تھی، نہ اشراق چھوٹتی تھی، نہ اوابین چھوٹتی تھی، اور تہجد تو کبھی نہیں چھوٹتا تھا، اس کے تہجد کا یہ ثواب ہے، اس کے اشراق کا یہ ثواب ہے، اس کی چاشت کا یہ ثواب ہے، اس کے ذکر کا یہ ثواب ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے میرے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے اس کو ان تمام اجر و ثواب سے محروم کیا جاتا ہے۔ یہ من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رو رہے ہیں، میں نے پوچھا معیوب کی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تخوفت علی امتی الشرک، مجھے اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ، مجھے اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، یہ اندیشہ مجھے رولا رہا ہے، یہ غم اور فکر مجھے بھلا رہا ہے، مجھے کھائے جا رہا ہے، کہیں میری امت شرک میں نہ مبتلا ہو جائے۔ سننے والا کیا سمجھے گا؟ سننے والا یہ سمجھے گا کہ میری امت مندر میں جانے لگے گی، جیسے پہلے 360 کی پوجا کرتی تھی اور بتوں کی ڈنڈوت کرتی تھی ایسے کرنے لگے گی؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہم لا یعبدون صنما ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا شجرا،
مجھے اس کا خطرہ نہیں ہے کہ میرے امتی بتوں کو پوجنے لگیں گے، پتھروں کے سامنے جھکنے لگیں گے، سورج اور چاند کے پجاری بن جائیں گے، درختوں پر چڑھاوا چڑھانے لگیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے زیادہ فکر اس کی ہے کہ وہ سارے اعمال جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، جن پر اجر و ثواب ملتا ہے، جس پر ان کی آخرت سنورے گی بنے گی، ان اعمال کو وہ دنیا کی شہرت، عزت اور نام و نمود کے لیے کرنے لگیں گے۔ مجھے اس کا خطرہ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ریا جو ہے یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ اور ریا کی حقیقت کیا ہے کہ بندہ کوئی نیک عمل کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی بھی نیت ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے فورمین کو، اپنے مدیر کو، اپنے کفیل کو، اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو بھی خوش کرنے کی نیت ہو گئی۔ یہ ہو گئی شرک۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا کہیں دور دور بھی گزر نہیں، سب کچھ غیر اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ تو کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اور شرک بڑی عجیب چیز ہے، ریا بڑی عجیب چیز ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ریاکار نہیں ہے۔ لیکن وہ ریاکار نہیں ہے اس لیے کہ اس کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہے، لوگوں کو دکھانے کی نہیں۔ دنیا دیکھ رہی دیکھا کرے، دنیا دیکھ رہی دیکھا کرے، اس کی نیت یہ نہیں، اس کی نیت تو اللہ کو خوش کرنے کی ہے۔ یہ شخص جس کو لاکھوں دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، لاکھوں دیکھ رہے ہیں تہجد پڑھتے ہوئے، لاکھوں دیکھ رہے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، لاکھوں دیکھ رہے ہیں خیر اور بھلائی کے کام کرتے ہوئے، لیکن یہ شخص ریاکار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کاموں کو کرتے ہوئے اس کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہے، غیر اللہ کا گزر بھی اس کے یہاں نہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کوئی نیک عمل کر رہا ہے اور اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور وہ پکا ریاکار ہے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ کوئی نیک عمل کر رہا ہے اور اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ پکا ریاکار ہے۔ وہ کیسے؟ نیت اس نے کی ہے کہ کوئی دیکھ لے، کھڑا ہے مسجد میں، بتی بند ہے اور اکیلے کھڑا ہے، لیکن دل میں یہ گزر ہے کوئی آ جائے میرے ساتھیوں میں سے، میرے دوستوں میں سے، اور دیکھ لے کہ اس وقت میں نماز میں مشغول ہوں، تہجد میں مشغول ہوں۔ نیت اس نے غیر اللہ کی کر لی۔ اب غیر اللہ دیکھے نہ دیکھے، غیر اللہ کو اس کے اس عمل کا علم ہو یا نہ ہو، یہ ریاکار ہو گیا، ریاکار ہو گیا۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کوئی عمل کسی کو دکھانے کے لیے کرنا یہ ریاکاری ہے، اور اس اندیشے سے کہ میرے اس عمل کو کوئی دیکھ لے گا چھوڑ دینا یہ بھی ریاکاری ہے۔ دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ تو ریاکاری ہے ہی ہے، اس اندیشے سے کہ میرے اس عمل کو لوگ دیکھ لیں گے اس عمل کو چھوڑ دیا، فرمایا یہ بھی ریاکاری ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا تعلق تو اللہ سے، اس کا تعلق اللہ۔ مثال کے طور پر آدمی کا معمول اوابین پڑھنے کا نہیں، دو دوست آگے ملنے کے لیے، کبھی ذرا مہربانی کریں تشریف رکھیں میں ذرا 6 رکعت پڑھ لوں، میرا معمول ہے اوابین پڑھنے کا۔ اب وہ کھڑا ہو گیا 6 رکعت اوابین پڑھنے کے لیے، حالانکہ معمول نہیں ہے اس کا، ان کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا، یہ ریاکاری، یہ ریاکاری۔ ایک شخص اس کا معمول ہے اوابین پڑھنے کا، کچھ دوست آ گئے اور پھر اس نے سوچا کہ اگر میں اوابین پڑھتا ہوں تو میرے دوست کہیں گے واہ بڑا اللہ والا اوابین بھی پڑھتا ہے، اس لیے اس غرض سے اس نے چھوڑ دیا نماز، فرمایا یہ بھی ریاکاری، یہ بھی ریاکاری۔ کوئی بھی عمل کرنا ہو یا نہ کرنا ہو اس میں اللہ کے کسی غیر کا کوئی دخل ہونا ہی نہیں چاہیے، اللہ کے غیر کا دخل آ گیا وہ عمل مصیبت بن گیا، وہ بال جان بن گیا، وہ عمل مصیبت بن گیا، وہ بال جان بن گیا۔ اور علماء نے ریاکار کی 3 علامتیں ذکر کی، ریاکار کی 3 علامتیں ذکر کی ہیں۔ جب تنہا ہو، خلوت میں ہو، اکیلے ہو، پڑھ لیں گے کون دیکھ رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، قرآن پڑھنے کا معمول ہے وقت ہو، لیکن ٹھیل مٹیل کر پڑھ لیں کر لیں گے، کون دیکھ رہا ہے، سست ہو گیا،
ٹال مٹول کر رہا ہے عمل کو کرنے میں. اور جب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ماشاءاللہ تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، اور نوافل بھی پڑھی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو خلوت اور تنہائی میں ہے تو طاعات اور عبادات میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، ٹھیل مٹھیل کر رہا ہے. اور جب لوگوں کے ساتھ ہے تو بڑا چاق و چوبند ہو گیا، اور وقت پر ہر کام ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے. ایک علامت یہ. دوسری علامت کیا ہے کہ جب کسی خیر اور بھلائی کے کام پر اس کی تعریف کر دی جائے تو پھول جائے اور مزید عمل کرنے لگے، اس کے عمل میں اضافہ ہو جائے تعریف کرنے کی وجہ سے. اور اگر کہہ دیے گا آپ کے معمولات تو بہت کم ہے حضرت، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ پہنچے ہوئے ہیں، جبریل امین ہیں، اور آپ رات دن اللہ ہی اللہ کرتے ہوں گے، صرف 100 مرتبہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، صرف 100 مرتبہ اللہ اللہ کہتے ہیں. اب اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس نے اس کو بھی کیا کیا، چھوڑ دیا. فرمایا یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے، یہ نشانی ہے کس کے، انسان کے ریاکار ہونے کی. ہر آدمی جس نے ریاکاری کی، اللہ کے غیر کے لیے طاعت اور عبادت، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام غیر کے لیے کیے، اس نے منافقین کی صف میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیا. اس نے منافقین کی صف میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منافقین کے رجسٹر میں اپنا نام درج کروا دیا. اس لیے کہ ریا یہ خاص صفت ہے منافقین کی، ریا خاص صفت ہے منافقین کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافقین اللہ سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کوشش کرتے ہیں. وهو خادعهم، اور اللہ تعالیٰ ان کی دھوکہ دہی کا ان کو مزہ چکھانے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز میں ٹھیل مٹھیل کرتے ہیں، پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے. اقامت شروع ہو گئی، اللہ کے نبی تکبیر اولیٰ کہنے والے ہیں، اور وہ بیٹھے ہیں ٹیک لگا کر، کھڑے ہو جائیں گے، ابھی اٹھ جائیں گے. اور پھر یہ جو اٹھنا ہوتا ہے، کھڑا ہونا ہوتا ہے، نماز پڑھنا ہوتا ہے، مقصد یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ابو بکر ہم تمہارے ساتھ ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ عمر ہم مسلمان ہیں، کبھی تلوار میں کھینچ لینا ہمارے اوپر. یہ مقصد ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کا. تو یہ ریاکاری یہ منافقین کی خاص صفت ہے. اور جس مسلمان کے اندر ریاکاری پائی گئی اور ریاکارانہ طور پر اس نے کوئی کام کیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو منافقین کی صف میں کھڑا کر دیا. چھوٹا سا بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور خشوع کا اظہار کر رہا ہے. کیسے؟ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا اسے کھڑے ہوتے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، قادم بیٹھے ہوتے بھی گردن جھکی ہوئی ہے، جیسے لگتا ہے کہ بالکل مصیبت کے مارے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درہ مارا، درہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو ایک درہ مارا اور فرمایا یا صاحب الرقبہ، او گردن والے، ارفع رقبتک، اپنی گردن سیدھی کر، اپنی گردن سیدھی کر. لیس الخشوع فی الرقاب انما الخشوع فی القلب. خشوع خضوع کا تعلق گردنوں سے نہیں ہے، خشوع خضوع کا تعلق دل سے. اپنا دل سیدھا کر، اپنا دل سیدھا کر. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو ایک آدمی سجدے میں بلک بلک کر کے رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے. آپ نے دیکھا، دیکھ کر کے ایک آہ کھینچی اور فرمایا لو کان ھذا فی بیتی، اے کاش یہ شخص یہ عمل اپنے گھر میں کرتا، اے کاش یہ شخص یہ عمل اپنے گھر میں کرتا. اس لیے کہ اس میں ریاکاری کا شبہ ہے، ریاکاری کا شبہ ہے. تو ریا یہ دل کو گناہوں میں سے کیا گناہ دو قسم کے. ایک وہ گناہ جن کا تعلق ان اعضاء و جوارح سے، ان کا صدور ان اعضاء سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، کان سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، پیر سے ہوتا ہے. گناہ کی دوسری قسمیں ہیں ان کا تعلق دل سے ہے، ان کا صدور دل سے ہوتا ہے. اور انہی گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ ریا ہے، جس کا اندیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بابت بہت زیادہ رہتا ہے.
آپ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے کہ میری امت کہیں اس خطرناک بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، اور وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھتی رہی، حاجی سمجھتی رہی، ذاکر سمجھتی رہی، روزہ دار سمجھتی رہی، اللہ کا مطیع و فرما بردار سمجھتی رہی، اللہ کا محبوب اور مقرر سمجھتی رہی، اور جب میدان محشر میں ننگی ہو گئی تو خسارہ ہی خسارہ ہے کہ نہیں؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ قیامت کے دن ازرو عمل کے سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں کون ہوگا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں، جن کی محنتیں، جن کی عبادتیں، جن کی ریاضتیں دنیا ہی میں اکارت چلی گئی، بیکار ہو گئی، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں نے تو بڑے کام کیے ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کیے، بڑی عبادت و بندگی کی ہے، بڑی طاعت و فرما برداری کی ہے، جب جزا ملنے کی بات آئی تو وہاں اسے لال جھنڈی دکھا دی اور عہدے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا، عہدے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، اور دل کی بیماریوں میں جیسے ریا ہے، اسی طریقے سے دل کی بیماریوں میں کبر ہے، دل کی بیماریوں میں سے بخل ہے، دل کی بیماریوں میں سے حسد ہے، دل کی بیماریوں میں سے بغض و عداوت ہے، دل کی بیماریوں میں سے حب جاہ و مال ہے، دل کی بیماریاں بہت ساری ہیں، ان میں ایک خطرناک بیماری کیا ہے؟ ریا ہے۔ اور اس سے چھٹکارے کی شکل کیا ہے؟ اس سے چھٹکارے کی شکل کیا ہے؟ عمل سے پہلے بندہ یہ سوچ لے کہ اگر میں نے فلاں کو، میں نے چلا کو، میں نے ڈھکا کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ آج کل تو لوگ کسی کو اچھا بھلا کام کرتے ہوئے واہ واہ کہتے ہوئے بھی وکیل ہے، واہ واہ کہنے میں بھی وکیل ہے۔ تو پھر جو ہمیں خوش نہ دے سکتا ہو، ہمارا خوش نہ بنا سکتا ہو، نہ بگاڑ سکتا ہو، تو اس کو دکھانے کی نیت سے، اس کو خوش کرنے کی نیت سے کسی کام کو کرنا حماقت اور جہالت اور بیوقوفی نہیں ہے، اور بہت بڑا نقصان اور بہت بڑی محرومی نہیں ہے، یہ سوچ لے آدمی فوراً۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ریا کی مذمت میں اور مرائی کی بدقسمتی، شقاوت اور اس کی محرومی میں جو وعیدیں آئی ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں، آدمی ان کو پڑھتا رہے، اس موضوع پر کتابیں ہیں اور بیانات ہیں، ان کو سنتا رہے، تو اس سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے انسان کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ بیماری اتنی عام ہے، اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ 100% لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس وقت 100% لوگوں میں پائی جاتی ہے، 100% لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور جو جتنا پڑھا لکھا ہے اور جتنا عابد و زاہد ہے، اللہ تعالیٰ معاف کریں، ان کے اندر یہ بیماری اتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے، اور اس بیماری سے چھٹکارے اور نجات کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس تعلق سے جو احادیث اور آیات ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کا استحضار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ریا جیسے خطرناک اور مہلک مرض سے اللہ تعالی ہم سب کو شفا عطا فرما دے، اور اس سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عمل کو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے اور اپنے سے اجر و ثواب کا امیدوار بن کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے، اور پورے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھیں ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں۔ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائیں، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائیں، ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائیں، ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیں۔ ہمارے اس میں بیٹھنے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرما لیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنائیں، ہم سب کے لیے نجات کا سامان بنا دیں۔ جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کر کے رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں۔ ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں، ہماری آخرت بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں۔ جس طرح سے اپنے اس پاک گھر میں بغیر استحقاق کے ہم سب کو جمع کیا ہے، اسی طرح بغیر استحقاق کے محض اپنے فضل و کرم سے
اپنی رحمتوں کے مظہر جنت میں ہمیں داخل فرما دیں، جہنم سے بچا لیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.